محترم ناظرین و سامعین، آج کل لوگ یہ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ہمارا سامان گم ہو جاتا ہے، ہم گھر میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ بعض اوقات تو جنات کی طرف سے بھی ایسے ہوتا ہے، شیاطین کی طرف سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں ادھر ادھر اٹھا کے کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ یہ ایسا واقعہ نہیں پیش آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ پر مامور کیا کہ رات کو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تو وہ اس مال میں سے مٹھی بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے دیکھا اور پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، تو مجھے ترس آ گیا۔ اس نے ان سب چیزوں کا رونا رویا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا، جب صبح ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا ہے جو رات کو تمہارے پاس آیا تھا؟ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، تو اس وجہ سے یہ میں چوری کر رہا تھا، تو مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو کہا کہ وہ جھوٹ کہہ کے گیا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی نا کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا، تو مجھے پکا کامل یقین تھا کہ وہ دوبارہ اس نے آنا لازمی ہے۔ تو میں اس کی طاق میں تھا، اس کی انتظار میں تھا، اس کی انتظار کر رہا تھا کہ دوسرے دن پھر میں نے اسے دیکھا کہ وہ پھر جو ہے نا مٹھی بھر بھر کر اس مال میں سے اٹھا رہا تھا۔ اب کی بار میں نے اسے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں چوری نہیں کروں گا، اب پھر تو جو ہے نا چوری کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بار بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ وہ کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، محتاج ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹ کہہ کے گیا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طاق میں تھا، اس کے انتظار کر رہا تھا کہ وہ تیسرے دن بھی آیا اور اسی طرح مال سے وہ مٹھی بھر بھر کر اٹھا رہا تھا۔ میں نے نا اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا واللہ میں اس بار تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لازمی لے کر کے جاؤں گا، کیونکہ تو پہلے بھی 2 بار کہہ چکا ہے کہ میں نے مال نہیں اٹھانا، لیکن تو بار بار آتا ہے اور تو جو ہے نا چوری کرتا ہے، اب میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بار تو چھوڑ دے، لیکن میں تجھے ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا دوں کہ جب وہ تو کرے گا نا تو تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا، تیرے پاس کوئی بھی چوری کرنے والا نہیں آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ جب بھی تم بستر پر جاؤ، لیٹو، تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو تمہیں صبح تک شیطان تمہارے مال کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا تمہارے مال پر، تمہاری جو بھی چیز ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک نگراں فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ کر کے چلا گیا۔ تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی اس نے مجھے جو ہے نا یہ والی بات بتائی ہے، یہ والی بات سکھائی ہے کہ جب تم بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ ابو ہریرہ وہ بندہ جو ہے نا جھوٹا تھا، لیکن وہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے مال پر، اپنے سامان پر، اپنے گھر پر اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جن شیاطین اس کی کسی چیز کو بھی چھیڑ نہیں سکتے ہیں، تو وہ اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ایک وظیفے کا پتہ چلا۔ پھر آگے
پھر آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارا یہ 3 دن سے معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے تو نہیں پتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ اب دیکھیں کہ پہلی بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، دوسری بار بھی پتہ تھا لیکن بتایا نہیں۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم تھا اپنے شاگرد کو سکھانے کا، وہ بڑا کمال کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی پتہ تھا کہ وہ شیطان آیا اس کے پاس، دوسری بار بھی پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد کو سکھا رہے تھے کہ وہ جو وظیفہ بتائے گا وہ کتنے اہمیت والا ہوگا اور یہ شیطان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ واقعہ ہونے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ شیطان تھا، لیکن وہ بات بتا کے گیا ہے وہ سچ کہہ گیا ہے، جو وظیفہ اس نے بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال، اولاد اور گھر پر اللہ تعالیٰ نگراں فرشتہ کو مقرر کر دے جو ہمارے مال، اولاد اور گھر کی حفاظت کرے۔